اب یہ رمضان کا مہینہ اتنا بڑا مہینہ، اب اس کی پلاننگ بھی ہمیں شعبان سے ہی کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث مبارکہ ذہن سے گزری، مشکات شریف کی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں ہی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، رمضان کی فضیلت بیان فرمائی. بہت لمبی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام بھی پہلے سے ہی ذہن سازی کیا کرتے تھے رمضان کے حوالے سے، کیونکہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس کو کمانا ہے. ہمارے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں اور وہ اپنے اس کام کی تیاری رمضان کے مہینے کے لیے، رمضان کے سیزن کے لیے وہ پہلے سے ہی کرتے ہیں. 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے سیزن کو کمانے کے لیے وہ محنت شروع کر دیتے ہیں. مال کی پرچیزنگ، مال کو بنانا، یہ سب شروع کرتے ہیں، دکان کو فل بھرتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتا یہ ہے، وہ بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کر دوں تاکہ پھر مجھے پروفٹ بھی اسی حساب سے زیادہ ملے اور میرے پاس سیل زیادہ ہو. اس سیل کے جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس جب سیل زیادہ ہوگی، ٹرن اوور زیادہ گھومے گا تو پھر مجھے پروفٹ زیادہ ہوگا. تو وہ اسی چکر میں رہتا ہے. تو یعنی کیا ہوا کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے. اس وجہ سے میں اور آپ بحیثیت مسلمان بھی تو سوچیں، نیکیاں کمانی ہے ہمیں اس رمضان میں، جس کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی. پہلے سے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں نیکیاں خوب سے خوب کمانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قاضی بھائی، ہمارے اکابرین بہت زیادہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خادم کو کہتے کہ بھائی یہ تھیلا لیجئے، اب جتنے بھی خطوط اور ڈاک آئے نا اس کے اندر ڈالتے رہیے گا، اور آپ نے پھر رمضان کے بعد مجھے بتانا ہے کہ کس کا کیا خط تھا، کس کا کیا نہیں تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے موبائل کے استعمال کا کیا صورتحال ہے، کہ ہم اور آپ جو ہے وہ شاید میرے خیال میں کوئی ہوگا جو 15 منٹ کے لیے موبائل جیب میں رکھ دے. تو اب ہمیں اس رمضان میں یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے موبائل کا ٹائم لمیٹڈ کروں. کچھ وقت تو ایسا ہو کہ جس میں ہم موبائل بالکل نہ دیکھیں، صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، دنیا سے ہمارا تعلق کٹ ہو جائے. تو ہمیں یہ اس رمضان میں کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. ہمارے اکابرین تو اسی طرح رمضان گزارا کرتے تھے. آپ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو معلوم ہی ہوگا کہ روزانہ 1 پارہ پڑھا کرتے تھے تراویح میں، اس کو پورے دن میں 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے. پورے دن میں 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1 قرآن ہو گیا. ایک دن میں 1 قرآن. اللہ اکبر. تو اس طرح محنتیں کی ہیں ہمارے اکابرین نے. ہم تو اتنی محنت نہیں کر پا رہے، لیکن ہمیں کچھ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم از کم 3 سے 5 پارے تو ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ اس رمضان میں کم از کم جو ناظرہ خواہ ہے 3 قرآن تو اس کو ختم کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں ناظرین کو کہوں گا کہ وہ ضرور اس کی ترتیب بنائیں.